ایک دور دراز گاؤں میں ایک خستہ حال جھونپڑی کے اندر ایک نوجوان لڑکا رہتا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ ایک غریب یتیم تھا جو دن بھر محنت مزدوری کرتا اور رات کو تنہا سو جاتا۔ اس کی زندگی بے رنگ اور مشکل تھی، جس میں کوئی خاص امید یا خوشی نہیں تھی۔ ایک دن جب وہ پرانی چیزوں کے ایک ڈھیر کو صاف کر رہا تھا، اس کی نظر ایک عجیب چیز پر پڑی۔ یہ ایک پرانا دھاتی چراغ تھا جس کی سطح پر صدیوں کی دھول جمی ہوئی تھی۔ اس کا دھاتی جسم مدھم پڑ چکا تھا، لیکن کچھ حصوں میں اب بھی پرانی چمک باقی تھی۔ اس کی ایک لمبی خمیدہ ٹوئنٹی تھی اور ایک چھوٹا سا ڈھکن جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ علی نے تجسس سے چراغ اٹھایا۔ یہ بھاری محسوس ہو رہا تھا، گویا اس کے اندر کوئی پوشیدہ راز چھپا ہو۔ اس کی سطح کو چھونے پر ایک عجیب سی خنکی محسوس ہوئی، جیسے وہ کسی اور ہی دنیا سے تعلق رکھتا ہو۔ اس نے اپنی میلی قمیض کے کونے سے چراغ کو رگڑا، یہ دیکھنے کی امید میں کہ آیا اس پر جمی دھول صاف ہو سکتی ہے۔ جیسے ہی اس نے رگڑا، ایک دم روشنی پھوٹ پڑی۔ یہ روشنی نرم اور رنگین تھی جو ایک لمحے میں پورے کمرے میں پھیل گئی۔ علی خوف اور حیرت سے پیچھے ہٹ گیا، اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ پھر روشنی کے درمیان ایک دلکش مخلوق نمودار ہوئی۔ یہ ایک پری تھی جس کے پر نازک اور چمکدار تھے اور جس کے چہرے پر ایک مہربان مسکراہٹ تھی۔ اس کے ارد گرد ایک دھیمی سی نورانی چمک پھیلی ہوئی تھی۔ پری نے سریلی آواز میں کہا، اے انسان، تو نے مجھے میری قید سے آزاد کر دیا ہے۔ اب اپنی ایک خواہش بتاؤ جو میں پوری کروں گی۔ علی خوفزدہ اور حیران تھا، اس نے کبھی کسی پری کے بارے میں نہیں سنا تھا۔ اس کی زبان گنگ ہو گئی اور وہ کچھ دیر تک ہکلا ہکلا کر بولنے کی کوشش کرتا رہا۔ آخر کار اس نے ہمت جمع کی اور پوچھا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا تم واقعی میری کوئی بھی ایک خواہش پوری کر سکتی ہو؟ پری نے نرمی سے جواب دیا، ہاں اے انسان، یہ اس چراغ کی جادوئی طاقت ہے جس میں صدیوں تک قید رہی ہوں۔ اب تم اس کے مالک ہو اور میں تمہاری خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ جلدی کرو اور اپنی خواہش بتاؤ، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ علی نے گہری سانس لی۔ اس کی زندگی ہمیشہ سے ہی مشکل اور محرومیوں سے بھری رہی تھی۔ اب اس کے پاس ایک ایسا موقع تھا جو اس کی تمام مصائب کو ختم کر سکتا تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا اور پھر اپنی پہلی خواہش کا اظہار کیا۔ گزارتے اور غریبوں کو دو وقت اور ظلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب اس کے پاس ایک ایسا موقع تھا جو ان سب کو بدل سکتا تھا۔ اس نے پری کی طرف دیکھا جس کی دلکش صورت اس کے سامنے نور بکھیر رہی تھی۔ اس کے دل میں ایک عزم پیدا ہوا، ایک ایسی خواہش جو صرف اس کے اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے بہتر مستقبل کی بنیاد رکھ سکتی تھی۔ اے مہربان پری، علی نے احترام سے کہا، میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے گاؤں میں اور پوری دنیا میں انصاف اور برابری قائم ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص غریب یا کمزور ہونے کی وجہ سے ظلم کا شکار نہ ہو، سب کو یکساں حقوق ملیں اور ہر کسی کے ساتھ انصاف ہو۔ پری نے علی کو غور سے دیکھا۔ اس کی نیلی آنکھوں میں ایک گہری ہمدردی جھلک رہی تھی، گویا وہ اس نوجوان کے دل کی سچائی کو بھانپ گئی ہو۔ عام طور پر لوگ مادی چیزیں یا ذاتی فوائد مانگتے تھے، لیکن اس لڑکے کی خواہش بہت مختلف اور پاکیزہ تھی۔ تم نے ایک نیک اور دانشمندانہ خواہش کی ہے، اے علی، پری نے اپنی سریلی آواز میں کہا۔ انصاف اور برابری وہ بنیادیں ہیں جن پر ایک خوشحال دنیا قائم ہو سکتی ہے۔ تمہاری یہ خواہش میرے دل کو چھو گئی ہے۔ پری نے اپنے نازک ہاتھ ہوا میں بلند کیے اور ان کی انگلیوں سے ایک چمکدار دھول بکھرنے لگی۔ یہ دھول ہوا میں رقص کرنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ غائب ہو گئی۔ کمرے میں ایک سکون اور امید کی فضا پھیل گئی۔ تمہاری خواہش پوری ہو گئی اے علی، پری نے مسکراتے ہوئے کہا۔
اب دنیا میں انصاف اور برابری کی ایک لہر دوڑ جائے گی، لیکن یاد رکھنا، جادو صرف ایک شروعات دے سکتا ہے۔ تمہیں اور دوسرے نیک لوگوں کو مل کر اس انصاف کو حقیقت بنانا ہوگا اور اسے اپنی زندگیوں میں قائم رکھنا ہوگا۔ اور پھر پری کی نورانی چمک مدھم پڑنے لگی۔ میرے پاس جانے کا وقت ہو گیا ہے اے علی، اس نے کہا۔ تمہارے پاس ابھی 2 اور خواہشیں باقی ہیں، سوچ سمجھ کر ان کا استعمال کرنا۔ روشنی مکمل طور پر غائب ہو گئی اور علی خود کو خستہ حال جھونپڑی میں تنہا پایا، لیکن اب وہ پہلے سے مختلف محسوس کر رہا تھا۔ اس کے دل میں ایک اطمینان اور امید کی کرن روشن تھی۔ اسے یقین تھا کہ اس کی خواہش نے دنیا میں ایک مثبت تبدیلی لائی ہوگی۔ اگلے کئی دنوں تک علی نے اپنے گاؤں کے لوگوں کے رویوں میں ایک واضح فرق محسوس کیا۔ لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے زیادہ احترام اور خیال پیدا ہو گیا تھا۔ پنچایتوں میں فیصلے زیادہ انصاف پر مبنی ہونے لگے تھے اور امیر بھی غریبوں کی مدد کرنے میں پیش تھے۔ یہ سب دیکھ کر علی کو یقین ہو گیا کہ پری کی جادوئی طاقت نے اپنا اثر دکھایا ہے۔ اس کی ایک خواہش نے واقعی دنیا کو بدلنا شروع کر دیا تھا۔ اب اسے اپنی باقی 2 خواہشوں کے بارے میں سوچنا تھا۔ کیا وہ ان کا استعمال صرف اپنے لیے کرے گا یا وہ اس تبدیلی کو مزید آگے بڑھانے کی کوشش کرے گا؟ اب آپ بتائیں کہ علی اپنی دوسری